مطلب قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پورا مکہ اپنے بتوں کو بھول گیا اور وہ صرف ایک اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ ہماری مدد کر، ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ خدایا انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، رحم کر۔ ان سب کی دعائیں، ان کا ڈر، ان کی سسکیاں ہوا میں گھل گئیں۔ اور پھر وہ سب اللہ کے گھر کو اس کے حوالے کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ او میرے اللہ، تیرا گھر کعبہ تیرے حوالے۔ دوسری طرف ابراہ چلایا، میں نے کہا آگے بڑھو۔ اس کے فوجی چیخے، ختم کر دو۔ ان ہاتھیوں نے ایک شاندار تماشا کھڑا کر دیا۔ مگر سب سے بڑے ہاتھی محمود نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ لاکھ کوششیں کی گئیں، 100 دھکے مارے گئے، لیکن اس کے باوجود ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو کچل کر رکھ دیا۔ جب ان ہاتھیوں کو واپس الٹا چلایا جاتا تو وہ دوڑنے لگتے، لیکن جب انہیں مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف ڈھکیلا جاتا تب وہ زمین پر بیٹھ جاتے۔ اور پھر لوگوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تصور بھی ناممکن تھا۔ بابا وہ دیکھیے آسمان کی طرف۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں پرندوں نے آسمان کو ڈھک لیا۔ ان پرندوں نے اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو پکڑا ہوا تھا۔ خدایا یہ سب تیرا ہی کمال ہے۔ اور کچھ لمحے بعد پرندوں کے اس جھنڈ نے ان پتھروں کو ایک ساتھ زمین پر چھوڑ دیا۔ آسمان سے ہزاروں چھوٹے چھوٹے پتھر برسنے لگے۔ اونچی بلندیوں سے گرتا ہوا ہر پتھر جسم کو گولی کی طرح لگتا تھا۔ ابراہ کی فوج کو ایسا لگا جیسے آسمان سے شعلے برس رہے ہیں۔ گھوڑے، ہاتھی، کالے حبشی سپاہی اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے۔ ابراہ غصے سے چیخا، آگے بڑھو! فوجی چلائے، پیچھے ہٹو! دن بڑھتا گیا، وہ سب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے۔ مکہ والے خوشی سے چلائے، اور پھر خدا نے آسمان میں بجلی گھونپ دی۔ ابراہ کی ساری طاقت مٹی میں مل گئی۔ اللہ نے ان سب کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس واقعے کے 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مکہ والے اس واقعے سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ اگلے 10 سال تک انہوں نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اپنے کسی بت کو نہیں پوجا۔ تو یہ تھی سورہ فیل کی بیک گراؤنڈ سٹوری۔ ابو ہادی ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول۔ چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز سے، آسان طریقے سے۔ تو پہلی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن اب آپ ذرا سا اس کی گہرائی میں اتریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو الم ترا کا لفظ ہے یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے۔ اب الم ترا ہوتا کیا ہے؟ الم ترا اصل میں ایک سوال ہے، جیسے کیا تم نے نہیں دیکھا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اندر پہلے سے جواب موجود ہے۔ جیسے اکثر ہم میں سے کئی لوگ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر دیتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے؟ تو اس کے جواب میں ہمارے ماں باپ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے کچھ کیا ہی کہاں ہے، تم ایسے ہی اتنے بڑے ہو گئے۔ تو یہاں پر پہلے سے بات کا جواب موجود ہے۔ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں سب لوگوں کے لیے ایک ایک آئس کریم آئی، اب آپ نے اپنی آئس کریم کھا لی۔ اب آئس کریم کھانے کے تھوڑی دیر بعد آپ کہتے ہیں امی کیا مجھے ایک آئس کریم اور مل سکتی ہے؟ تب آپ کی امی کیا کہیں گی؟ کیا تم نے آئس کریم نہیں کھائی؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریش کو محسوس کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کو کیسے ڈیل کیا، کیسے ہینڈل کیا، کیسے سنبھالا۔ اب چھوٹی سی بات اور دیکھیے، یہاں پہ جو ربو کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہے رب۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو کہتے فعال رزاق، فعال جبار، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے صرف رب کا ہی استعمال کیا، کیونکہ رب کون ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خیال رکھے، وہ جو پالے، وہ جو کھانا دے، وہ جب آپ سوتے ہیں تو وہ یہ بات میک شیور کرے کہ آپ کی سانس چلتی رہے۔ اب جب وہ خیال رکھنے والا اتنا کچھ کر رہا ہے تو وہ مالک ہو گیا۔ تو اگر وہ مالک ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کیا تم نے اس بات کو نوٹس نہیں کیا کہ تمہارے مالک نے کس طرح سے ان ہاتھی والوں کو ہینڈل کیا؟ کیا کمال کا منظر ہے بھائی مکتوب، ہاتھی والوں کو پرندوں نے برباد کر دیا۔ ارے صبور، یہ ہمارے رب کی شان ہے۔ لیکن اب سوال ایک یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بات کہی کس سے جا رہی ہے بھائی، کس نے نہیں دیکھا؟ تو دیکھیے اس میں اسکالرز کی دو رائے ہیں۔ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی جا رہی ہے، لیکن بہت سارے اسکالرز، اور اس طرف میرا بھی بہت زیادہ جھکاؤ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قریش سے کہی جا رہی ہے، کیونکہ کیا تم نے نہیں دیکھا، یعنی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ قریش تھے جو بچے تھے بڑے ہو گئے، جوان تھے تو بوڑھے ہو گئے، کیونکہ ابھی 40-45 سال پہلے کی تو بات ہے جب وہ ہاتھی والے آئے تھے اور یہ سب پہاڑوں پر بھاگ گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کیا تمہیں احساس نہیں ہے؟ Haven't you seen this? Don't you know this? ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، انہیں یاد کرا رہے ہیں۔ اور اختلاف ہونے میں کوئی برائی نہیں، آپ کوئی بھی بات مان سکتے ہیں، مدعا سمجھنے کا ہے، سمجھ میں آنی چاہیے بات۔ ٹھیک، اگلی آیت نمبر 2 کیا ہے آیت؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے یعنی اللہ نے ان کی خفیہ چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ اب یجعل یعنی اس نے کر دیا، کس نے کر دیا؟ اللہ نے کر دیا۔ کیا کر دیا؟ چال کو ناکام کر دیا۔ کیسی چال؟ خفیہ چال۔ لیکن اب یہاں ایک بڑے مزے کا سوال ہے، ارے بھائی ان کا کیسا خفیہ پلان؟ وہ تو 60,000 لوگوں کو دھوم دھڑا کے بجاتے ہوئے ہاتھیوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس میں خفیہ والی تو کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں اور آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اس لیے آپ کو پتہ چل گیا ہے، ورنہ اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا کہ میں اپنے کلیسے، اپنے گرجا گھر کا نام لے کر اس کعبہ کو برباد کروں گا، اور اندر ہی اندر اس کی کیا پلاننگ تھی کہ میں یمن کو اپنا بزنس سینٹر بناؤں، مرکز بناؤں، اور اس کے لیے کعبہ کو توڑ دوں۔ ابزار، کعبہ کو مٹانا ہوگا، جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا۔ لیکن ایک وجہ چاہیے۔ دھرم کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے، جنرلی صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو اس نے بھی یہی راستہ اپنایا۔ یہ خفیہ چال تھی اس کی، تو الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یعنی کہ گمراہ کر دیا، برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ اب آتے ہیں تیسری آیت کی طرف۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر پرندوں کے ہر طرف سے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہاں جو طیرن کا لفظ استعمال کیا